اسلام کو غلبہ ملے، تاکہ کفر کا خاتمہ ہو، کیونکہ جب اسلام پھیلے گا تو کفر ختم ہوگا، اور پھر جب کفر ختم ہو جائے گا تو پھر عالم اسلام کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں بچوں پر ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دین و ملک و قوم کے لیے، اپنے پورے عالم اسلام کے لیے اپنی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پوری دنیا تک پھیلانے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم اس حکم کو بحیثیت مسلمان پورا کریں، تاکہ ہمارے جو مظلوم مسلمان بہن بھائیوں بچوں پر ظلم ہوتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں اور کفار ان پر غالب ہیں، انہیں اس ظلم سے ہم نجات دلانے میں اپنا بہترین کردار ادا کریں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم دین کا علم اور اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی قادر مطلق ہونے کا اعلان کرتے رہیں گے اور اس کا کلمہ حق بلند کرتے رہیں گے، دین کو پھیلاتے رہیں گے، تو اس سے باطل جو ہے وہ دم توڑتا ہے، اس سے باطل جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس سے باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر دین نہ پھیلایا گیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول کا کلمہ حق بلند نہ کیا گیا تو اس سے پھر باطل قوتیں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہو جاتی ہیں، پھیلتی ہیں، تو جس سے جب باطل کو قوت اور طاقت ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر عالم اسلام کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں بچوں پر ظلم ہوتا ہے، اسلام دشمن ممالک ہوتے ہیں، اسلام دشمن عناصر ہوتے ہیں، وہ پھر ان پر غلبہ پاتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کا کلمہ بلند کرتے ہوئے، اپنی دین کی بنیاد پر، اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اپنے دین کو پوری دنیا میں غالب کرتے ہوئے ایک اللہ کی بادشاہی کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلائیں، تاکہ جب اللہ کی بادشاہی پوری دنیا میں ہو تو پھر کسی بھی ظالم کو، کسی کافر کو ہم یہ طاقت نہ دیں، اور اس کسی ظالم اور کسی کافر کو یہ طاقت نہ ملے کہ وہ خود کو خدا کے برابر لے آئے اور پھر کہے کہ میں قادر ہوں اور پھر مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تو اس چیز کو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے قلم سے، اپنی ذات سے، اپنی آواز سے اس کفر کو، ان باطل قوتوں کو ختم کریں، تاکہ دین اسلام کو غلبہ مل سکے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ مل